سورہ کہف میں ہمارے لیے 4 اہم سبق ہیں۔ پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان سے آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے اور ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنی زبانوں کے اور دعووں کے کتنے سچے ہیں، اور پھر جب ہم اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ڈگمگاتے نہیں ہیں تو اللہ ایسے طریقوں سے ہماری مدد فرماتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ دوسرا سبق جو سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری آزمائش بھی ہیں کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی خیر، جو بھی بھلائی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھلائی ٹھہر جائے اور ہمارے ہاتھ سے نہ جائے تو ہمیں اپنی نعمتوں میں عاجز رہنا چاہیے، کیونکہ جو رب دے سکتا ہے وہ واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا اور اس میں موجود ہر شے عارضی ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ علم بھی امتحان ہوتا ہے کہ کہیں ہم مغرور تو نہیں ہو جاتے یہ سوچ کر کہ ہمیں سب کچھ پہلے سے ہی آتا ہے۔ ہمیں سب کچھ نہیں آتا، کامل علم صرف اللہ کا ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، اور اتنے سے علم کے ذریعے ہم اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلوں پر توکل رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے لیے اچھی ہو، اور جو اچھی لگ رہی ہو وہ اصل میں ہمارے لیے بری ہو۔ چوتھا سبق یہ کہ طاقت بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ وہ جس انسان کو طاقت دیتا ہے وہ اس انسان کو اس بات پر آزماتا ہے کہ وہ اس طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر کمزور کو کچلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیز ہر شے ہمارا امتحان ہے۔ یہ چاروں مختلف کہانیاں ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہر چیز اپنے ساتھ ٹیسٹ لے کر آتی ہے، اور اس ٹیسٹ میں بس وہی پاس ہوتا ہے جو اپنے رب کو نہیں بھولتا، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ نعمت عطا ہو جانے پر سرکش ہو جاتا ہے اور اپنی حدود بھول جاتا ہے، اور اس کی یہ حرکت اسے فنا کر دیتی ہے۔ مت بھولا کرے کہ نعمتیں اپنے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں لے کر آتی ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ایک خط میرے پیارے اللہ کے نام۔ میرے پیارے اللہ، میں زندگی کے اس مقام پر کھڑی ہوں جہاں کئی سال گزارنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ رب کی محبت کا ہو تو کائنات بدل جاتی ہے۔ رب کی محبت میں دل سے بہا ایک آنسو، ایک سرگوشی ہمیں اس کے کتنا قریب کر دیتی ہے۔ پہلے میں لوگوں سے اپنے دل کا حال کہتی تھی، ان کے سامنے اپنے دکھڑے روتی تھی، پھر عشق کی ایسی لت لگی جو مجھے میرے رب کے در پر کھینچ لائی۔ تب میں نے جانا کہ وہ تو خاموش دلوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اللہ کے انتخاب پہ خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت وقت لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ اور ایک بار جب کوئی جان سے پیارا شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہے، وقت اس ایک لمحے میں تھم سا گیا ہے، نہ دن آتا ہے نہ رات آتی ہے، بس جس جگہ اس وقت ہم کھڑے تھے اسی جگہ آج بھی کھڑے ہیں۔ مگر ایسا ہوتا نہیں، دراصل وقت تو چلتا رہتا ہے، دنیا کا کارواں بھی رواں رہتا ہے، زندگی بھی بدلتی ہے، بس ہم ہی رک جاتے ہیں، آگے بڑھنے سے ڈرنے لگتے ہیں، دل کے دوبارہ سہم جانے سے ڈرتے ہیں، روح کے دوبارہ بکھر جانے سے ڈرتے ہیں، اور اس سب میں ان سب لوگوں کو بھول جاتے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زندگی ہے، یہاں لوگ بچھڑتے ہیں اگر تو ملتے بھی بہت سے ہیں،
ہاں وقتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کبھی سنبھل نہیں سکیں گے۔ ہاں کچھ لوگوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر یقین کرو اللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کمی پوری کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آگے بڑھو تو صحیح، آہستہ ہی صحیح، چلو تو صحیح۔ دیکھو کتنے لوگ تمہاری خوشی کے منتظر ہیں، ان کے لیے ہی صحیح مسکراؤ تو صحیح۔ دیکھو کتنے لوگ تمہارے سہارے کی آس میں ہیں، ان کا ہاتھ تھامو تو صحیح۔ یوں راستے میں کھڑے ہو جانے سے جانے والے نہیں رکتے، تم آنے والوں کے لیے انتظار کرو تو صحیح۔ بس ایک دفعہ تم اللہ پہ یقین رکھ کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارے یقین دیکھنا ہے۔ آپ کا دل کبھی غلط نہیں کہتا، جاتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے دلوں میں رہتا ہے، تو دل میں جو بھی خیال آتا ہے نا وہ اللہ ڈالتا ہے۔ لیکن بعض خیال آپ کے دل میں ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے۔ پھر جن لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جن کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیال اللہ نے نہیں ڈالا، اور نہ ہی یہ برا خیال اللہ ڈال سکتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ ایسے خیال بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو اللہ کے مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے۔ اور جو خیال دل میں اللہ ڈالتا ہے نا وہ حقیقت بن کر بھی ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ دل میں خیال ڈالنے سے پہلے تمہارے مقدر کا حصہ بناتا ہے۔ بھلا وہ کیوں ایسی چیز کا خیال تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تکلیف دے گا جو چیز تمہاری نہیں؟ راستے بھلے ہی وہ چنتا ہے، ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان راستوں کو دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ لیکن یقین کرو جب منزل پر پہنچو گے نا تو یہی کہو گے کہ ہم نے تو یہی چاہا تھا، لیکن یہ کیسے مل گیا، یہ کیسے ممکن ہوا۔ راستہ چاہے مشکل ترین ہو، لیکن صبر، توکل، یقین منزل کو خوبصورت بنا ہی دیتے ہیں۔ چلو آج اپنی زندگی کے پچھلے صفحے پر نظر دوڑاؤ۔ کون تھا ساتھ جب تم اکیلے تھے؟ کس نے سنبھالا تھا جب دنیا سے ٹھوکر کھائی تھی؟ کون تھا جس نے قدم قدم پر تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹا تھا؟ کون تھا جس نے لاکھ گرنے کے باوجود بھی تمہیں تھام لیا تھا؟ چلو آج کی بات کرتے ہیں۔ کون ہے جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ کون ہے جب تمہیں کوئی سننے والا نہیں ہوتا تب وہ تمہیں سنتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے؟ اگر تم آج کسی کی وجہ سے خوش ہوتے ہو تو کون ہے جو تمہیں خوشیاں دیتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ جب کوئی نہیں ہوتا صرف وہی ہوتا ہے، وہی تو ہے سب سے بنا مطلب کی بے لوث محبت کرتا ہے۔ دیکھو ذرا اپنے آس پاس کتنی بے شمار نعمتوں سے اس نے تمہیں نوازا ہوا ہے، اور ہم کتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی ایک آزمائش پر اس کے لاکھ احسان، لاکھ نعمتوں کو بھول بیٹھتے ہیں۔ غم میں تو سب یاد رکھتے ہیں اللہ کو، کیونکہ انسان اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ کے آگے جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور جب اسے نواز دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج اس کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کے بعد بھی ہم اس کے شکر گزار نہیں بنتے، صرف اس ایک چیز کے پیچھے جو تم چاہتے ہو اور وہ ابھی تک نہیں ملی۔ جبکہ اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، اگر وہ دیر کرتا ہے تو شاید وہ تمہاری آزمائش کے لیے، لیکن ہم ذرا سی آزمائش آ جائے تو ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد بے شمار نعمتوں کو محسوس کریں اور اللہ کے شکر گزار رہیں۔ ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں
جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتی ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو کبھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور تب ہم یہی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک تھا۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کے سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ ارے وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا اس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں بدل سکتا؟ جو یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کے سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے ہی اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توکل کھو بیٹھا، جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کون کیا کہتا ہے کیا نہیں۔ تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر بحث ختم، ہر سوال ختم۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پہ فرض ہے کہ وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔